बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अदालत में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 8 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी कर दिए हैं। समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। तारीख आएगी रिटन ऑर्डर में। क्या हो रहा है, क्योंकि 20 तारीख को तो ये कानून बन जाएगा। मैं इसके बारे में आपको तफसील बताता हूं कि अगला हफ्ता और फिर तो ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो मुश्किल से 4 दिन है अगले हफ्ते में। क्या ये फैसला हो जाएगा? क्या समाप्त चारों दिन होगी? क्या मंडे की डेट लगेगी? क्या होगा? लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो हुकूमत ने किया है वो आपको पहले बता दूं। हुकूमत ने असेंबली का इजलास बुला लिया है और सबको शिरकत का कहा है। हुकूमत का यह कहना है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। ये आप जरा देखें, एक यतीमों का टोला आपको नजर आएगा मेरे पीछे। इसमें सारे वो लोग बैठे हैं जो कोई भी इलेक्ट होके नहीं आया सिवाय एक एमक्यूएम के। उसके अलावा यहां जितने लोग बैठे हैं जमानत जब्त ग्रुप है या वो लोग हैं जो नॉमिनेट हुए हैं काबीना में, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी जुडिशरी के खिलाफ और 8 मेंबर बेंच के खिलाफ। मतलब हुकूमत सेफ खेल रही है। हुकूमत को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ताकतवर हथौड़ा जो थोर हैमर है वो हमारे ऊपर पड़ सकती है। डरे हुए भी हैं, अंदर से घबराए हुए भी हैं और जीएचक्यू की तरफ देख रहे हैं, गेट नंबर 4 की तरफ देख रहे हैं। शहबाज शरीफ अपनी सारी जिंदगी डिग्गी में बैठ के गेट नंबर 4 से गुजर के ही सारे फैसले करते रहे हैं। अभी भी वहां देख रहे हैं कि वही सब कुछ करेंगे। जाहिर है वहां से यही कहा जाएगा कि ना अवाम में आपकी सपोर्ट है, ना कोई कारकर्दगी है आपकी, तो सब कुछ हम करें, आप ओन तो करें इसको। तो ये ओन करने के लिए पार्लियामेंट का इजलास और उसमें फिर सब बंदों को आने की हिदायत की गई है कि सब लोग आए, वहां पे हम इसका भरपूर दिफा करेंगे जो हमने कानून साजी की है। याद रखें कि कासिम सूरी की जो रूलिंग खत्म की थी सुप्रीम कोर्ट ने और असेंबलियां बहाल की थी, वहां लिखा था फैसले में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर दखल अंदाजी कर सकती है अगर आइन की खिलाफ वर्जी हो या आइन के मुतसादिम कोई काम हो, यानी कोई गैर कानूनी चीज होगी तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर जा सकती है। तो ये उस फैसले में आ चुका है 5 मेंबर बेंच के। अब इसके बाद ये भी नहीं कह सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की हदूद में नहीं ला सकते, जबकि टेक्निकली पार्लियामेंट की हदूद अब खत्म हो गई है। पार्लियामेंट ने यह बिल मुश्तरका इजलास में क्योंकि पास कर दिया है, 20 तारीख को यह खुद ही असेंट हो जाएगा। सदर के दस्तखत की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि कानून बन चुका है, सिर्फ इंप्लीमेंटेशन फेज अब रह गया है। और एक ऐसी चीज जो गैर आईनी है उसको इंप्लीमेंट होने कैसे दिया जा सकता है? ये ऐसे ही है कि एक बंदा किसी को कत्ल करने जा रहा है, आपको पता चल गया वो कत्ल करने जा रहा है, आपको रिपोर्ट भी हो गई और पुलिस कह जी जब तक कत्ल हो नहीं जाएगा हम उसे पकड़ेंगे नहीं। अब उसके हाथ में आपको बंदूक भी नजर आ गई है, वो फुली लोडेड भी है, तो पुलिस का काम है जुर्म होने से पहले पकड़ना। अब अगर आइन के मुखालिफ एक बिल बन गया है जिसमें चीफ जस्टिस की सारी ताकत जस्टिस फायद ईसा को दी जा रही है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूं। इंटेलेक्चुअल लोग समझते होंगे कि पता नहीं मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेसिकली बेंच बनाने का इख्तियार 3 मेंबर को दिया जा रहा है। मास्टर ऑफ द रोस्टर वाली कहानी भी जो है वो भी खत्म होने जा रही है। अपील का हक भी दिया जा रहा है जो 184(3) आइन की शिक नहीं देती, ये कानून के तहत दे रहे हैं। यानी इतनी इसमें बेजाब्तियां हैं जो आइन में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आप इस तरह की कानून साजी नहीं कर सकते। और नंबर 55 का हवाला भी दिया गया है बहस के दौरान। तो इतनी गैर आईनी चीजें इसमें हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत पीछे नहीं हट रही और लड़ना चाह रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि हम अगले हफ्ते सुनेंगे, जबकि कल भी सुना जा सकता था, फ्राइडे था, इवन सैटरडे को भी अदालत लगाई जा सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये कह दिया कि अगले हफ्ते लगाएंगे और जजेस की अवेलेबिलिटी देख के लगाएंगे। सिर्फ 4 दिन है अगले हफ्ते में, तो हम देखेंगे कि कौन सी तारीख दे सकते हैं। तो सिर्फ 4 दिन ही हैं, आप समझें, जो वैलिड हफ्ता आ रहा है। अगर इसमें यह कानून तब्दील ना हुआ तो उसके बाद ये समझ लें कानून बन जाएगा और फिर बहुत मुश्किल होगा अदलिया के लिए अगले मामलात को आइन और कानून के ताबे रखना। फिर वो जस्टिस मुनीर के ताबे हो जाएंगे और उनकी बाकियात के ताबे हो जाएंगे। यह मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में फैसला करने के बजाय, ये मुमकिन है, ये कोई खबर नहीं है, इस पे कोई हुक्म इम्तना या कोई स्टे जिसे कहते हैं वो दे दे और कहे जी जब तक इस केस का फैसला नहीं होता इस पे अमल दरामद नहीं होगा। जब हम इस केस का फैसला कर लेंगे वो जो भी आएगा उसके बाद ये कानून ऑटोमेटिकली या नाफिज होगा या रद्द हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चीफ जस्टिस ये अपने ऑर्डर में 8 जजेस की हिमायत के साथ लिख दें। ये हो सकता है, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है कि क्या है, अभी वेट कर रहे हैं हम, जैसे ही आएगा इंशाल्लाह आपको आगाह करूंगा। पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का ऐलान किया था।
یہ دیکھیں وکلاء نے مسترد بھی کر دی ہڑتال، بلکہ عدلیہ کے حق میں باہر بھی نکل آئے وکلاء۔ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد وکلاء کی باہر آئی ہے سپریم کورٹ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اور یہ زبردست سینز ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کو اس ٹائم اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اس ٹائم مافیا ہے جس نے اپنا ہولڈ سنبھالا ہوا ہے پورے سسٹم پہ، اور وہ ہر کسی کو ہائی جیک کر رہا ہے۔ یہ بالکل سپریم کورٹ کے باہر سامنے آپ کو وکلاء کی ایک بڑی تعداد نظر آئی، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ کس طرح سے وکلاء رائٹ سائیڈ آف ہسٹری کھڑے ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اس سے بڑا اثر لیتی ہے۔ دیکھیں جب بھی وکلاء رائٹ سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے، بار کونسلز رائٹ سائیڈ پہ کھڑی ہوں گی، ٹاؤٹ کا کام نہیں کریں گے، ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، کیونکہ سپریم کورٹ پریشر لیتی ہے اس چیز کا، بے شک وہ کہ ہم کسی کا نہیں لیتے، سب سے زیادہ بار کونسلز کا اور وکلاء کا پریشر ہوتا ہے عدلیہ پہ اور ججز پہ۔ ناظرین اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ذرا آپ ملاحظہ کریں کہ ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو عمران خان کے وکلاء کے پینل کا حصہ ہیں، ان کے گھر پہ سو کال پیٹرول بموں سے حملہ کیا گیا۔ اب یہ وہی ہے جس طرح سے عمران خان کے خلاف ایک کیس بنانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیں آپ کو یہ بندہ آگ لگا کے یہ اس نے بوتل پھینکی ہے، یہ ایک اور بندے نے یہ آگ لگا کے بوتل پھینکی۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی لوگوں کو، لیکن یہ جو پیٹرن ہے اور جو کچھ یہ کیا گیا ہے، یہ آئی جی پنجاب اور محسن نقوی نے ساتھ بیٹھ کے دکھایا تھا کہ یہ جی پیٹرول بم پھینکے گئے ہیں۔ کس میں؟ پلاسٹک کی بوتل میں۔ جبکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، آپ کو کسی سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں آپ کو ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی پلاسٹک کی بوتل والی۔ وہاں آپ کو ملے گا کہ اس کے لیے آپ کو کانچ کی بوتل چاہیے، جب آگ لگا کے آپ پھینکیں تو کانچ کی بوتل ٹوٹ جائے تو ایک دم پیٹرول پھیلے گا تو آگ لگ جائے گی۔ ان کی گاڑیاں کھڑی تھیں یہاں پہ، ظاہر ان کو آگ لگنی تھی، ان کے فیول ٹینک کو پھر ظاہر آگ لگنی تھی، تو ایک بڑا دھماکہ ہونا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی کا پلان تھا جو ناکام ہوا ہے، کیونکہ پلاسٹک کی بوتلوں میں انہوں نے کیا، لیکن کھرا کدھر جاتا ہے؟ انہی کی طرف جا رہا ہے جنہوں نے پلاسٹک کی بوتلیں سامنے رکھ کے عمران خان پہ جھوٹا کیس بنانے کی کوشش کی، جبکہ سب کو پتا ہے پلاسٹک کی بوتل میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی کمکلوں کو، جن کو عمران خان نے بھی کہا تھا کہ عقل کے اندھو، پلاسٹک کی بوتلوں میں کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن صرف یہ نہیں کیا گیا ناظرین، یہ چیک کریں آپ، گولی کے شیل بھی ملے ہیں، یہ دیکھیں آپ گولی کے نشان بھی ہیں، یہ دیکھیں ونڈو ہولز بھی بنے ہوئے ہیں، سو فائرنگ بھی کی گئی ہے، ایک بڑا حملہ کیا گیا، سو ملٹیپل طریقے سے اٹیک کیا گیا، فائرنگ بھی ہوئی ہے اور پیٹرول بم پھینکے، ان کی گاڑیاں تباہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں اگر 20-25 لیٹر پیٹرول ہو، دیکھیں نا ایک چھوٹی سی بوتل کتنی آگ لگا دیتی ہے، 20-25 لیٹر پیٹرول ہو ایک گھر کے اندر، کتنا بڑا دھماکہ اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کے آس پاس کوئی قریب بچہ ہو، کوئی بڑا ہو، گھر گر سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، بلڈنگ کی چھت گر سکتی ہے، اور نیچے سارے لوگ جو ہیں دب سکتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا دہشت گردی کا یہ حملہ تھا جو اللہ کریم نے بچا لیا، اور ان کا مکلوں کو پلاسٹک کی بوتلیں کیونکہ انہوں نے استعمال کی تھیں تو بچت اس لیے بھی ہو گئی ہیں۔ عمران خان کو دشمن بہت ہی کم ظرف ملے ہیں۔ آج سے کوئی 55-60 سال پہلے فاطمہ جناب پانی کا بل دیں ورنہ گرفتاری اور جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ کو انتقال کے 47 سال بعد 2,63,000 روپے کا نوٹس۔ اب ناظرین عمران خان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ کو ان کی وفات کے 38 سال بعد ان کی پراپرٹی پہ ٹیکس کا نوٹس آ گیا ہے۔ عمران خان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتا ہے رول آف لا ہو، جنہوں نے کرپشن کی ہے ان سے لوٹی دولت برآمد ہو، یہ اس کو کہتے ہیں جی ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اس کی 38 سال پہلے فوت ہوئی والدہ کو بھی نوٹس بھیج رہے ہیں کہ آپ 26 لاکھ کے 28 لاکھ آپ ٹیکس جمع کروائیں، یہ کوئی لکشری پراپرٹی ہوگی، اس پہ آپ ٹیکس جمع کروائیں۔ اخلاقیات، کوئی قانون، کوئی آئین، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں سے آئین بنتا ہے، جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے، ابلیس کی مجلس شورا جو ابھی بنی ہوئی ہے، جہاں سے عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، وہاں سے آئین کی خلاف ورزیاں جنم لے رہی ہیں۔ ملک کے خلاف سازشوں کا گڑھ اس ٹائم پاکستان کی نیشنل اسمبلی بنی ہوئی ہے، یہ المیہ ہے پاکستان کا، اور اب پاکستان کی عوام کو اس کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، کیونکہ آپ اپنے ریپرزنٹیوز کو نیشنل اسمبلی میں بھیجتے ہیں جو آپ کے حق میں قانون سازی کرتے ہیں تاکہ آپ کو ریلیف دے سکیں۔ یہاں پہ اس اسمبلی کے اندر، ابلیس کی مجلس شورا کے اندر، آئین اور قانون کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور عوام کے حق میں ایک بھی قانون پاس نہیں کیا۔ آپ مجھے ایک قانون بتا دیں جو انہوں نے اس 1 سال میں عوام کے حق میں پاس کیا۔ انہوں نے نیب ختم کیا، الیکٹرانک ووٹنگ ختم کی، انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے یہ سسٹم کو کنٹرول کر سکیں، جیسے ابھی عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے بل لائے ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے ایک بھی بل پاس نہیں کیا۔ میرا چیلنج ہے یہ بجٹ بھی اپنا دکھائیں تو وہ آپ کو لگے گا یہ عوام پہ ظلم ہے، اور یہ اگر اگلا بجٹ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مئی جون میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس سے بھی بڑے ظلم کریں گے۔ اور پتہ کیا کریں گے؟ 2 صورتیں ہیں، یا تو IMF کی شرائط کے مطابق ٹھیک بجٹ بنائیں گے
وہ عوام پہ تو ایٹم بم بن کے گرے گا، یا یہ الیکشن میں جانے کی تیاری کے لیے ایک جعلی بجٹ بنائیں گے، اس سے پاکستان کو مزید ناقابل تلافی نقصان ہوگا اور ملک دیوالیہ کر کے چھوڑ کے جائیں گے، ملک میں کٹی میں 1 روپیہ بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے لاسٹ حکومت بھی ختم ہوئی تھی تو آخری دن بھی 200 ارب روپے سینکشن کر لیے تھے۔ پاکستان بہت خطرناک ٹائم سے گزر رہا ہے اس ٹائم، جہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے، وہاں عمران خان کو جان سے مارنے کا ایک اور پلان بن چکا ہے، گرفتاری کا ایک اور پلان بن چکا ہے۔ ابھی شکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تھوڑا سا ایکشن لیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو، جو بکر پولیس آئی تھنک آئی ہوئی ہے لینے کے لیے، ان کو روکا ہے کہ پہلے آپ سیشن جج کے پاس جائیں، وہاں سے اگر فیل ہوتا ہے تو پھر آپ یہاں اپیل لے کر علی امین گنڈا پور کے جو ٹیم ہے ان کو یہ کہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو آج کوئی ریلیف مل جائے، کیونکہ یہ تو مذاق بنا ہوا ہے کہ ادھر سے لے جاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ عدالتوں کو کچھ تو ہوش کرنا پڑے گا، آخر کتنا اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے، آخر آپ میں بھی کوئی غیرت ہونی چاہیے۔ آپ کو عوام پیسے دے رہی ہے بھائی، عدلیہ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے؟ 10-12 سال کے بچوں کو جیل میں ڈالا گیا، 509 افراد عمران خان کی جو اسلام آباد پیشی تھی اس میں گرفتار کر لیے گئے تھے، 509، 503 ان میں سے رہا ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، اور 6 باقی ہیں ابھی، وہ بھی ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ظلم ہے جو انہوں نے کیا ہے پاکستان میں۔ ناظرین، اگلا ہفتہ بڑا اہم ہے، ماحول بہت گرم ہو چکا ہے۔ اگر سپریم کورٹ ڈٹی رہی تو آئین بچ جائے گا، جمہوریت بچ جائے گی۔ اگر سپریم کورٹ لیٹ گئی ان کے سامنے، ان کے دباؤ کے سامنے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان سے جمہوریت کا بوریا بسترا ہمیشہ کے لیے گول ہو جائے گا، جسٹ فیو ایئرز کے لیے نہیں۔ یہاں آئین قانون سب ختم ہو جائے گا، جمہوریت ختم ہو جائے گی، آپ کے حقوق ختم ہو جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے۔ اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔